دوستو غزوہ خندق کا موقع تھا، تمام صحابہ اکرام خندق کھود رہے تھے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کھدائی کرتے کرتے ہمارے سامنے ایک اتنی سخت چٹان آئی کہ وہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ ہم سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ، کھدائی کے دوران اتنی سخت چٹان ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے تمام تر کوششیں کر لی لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خود اندر اترتا ہوں۔ تو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھدال اٹھائی اور پہلی ہی ضرب لگانے پر وہ ساری کی ساری چٹان ریت کی طرح بیٹھ گئی۔ اب یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا جو تمام صحابہ اکرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کھدال اٹھائی تھی تو آپ کے پیٹ مبارک پر جو کپڑا تھا، چادر تھی، وہ ہٹ گئی تھی۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں فاقوں کی وجہ سے۔ تو صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 3 دن سے کوئی چیز نہیں کھائی، اور یہی حال تقریباً اس وقت تمام صحابہ اکرام کا بھی تھا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو حضرت جابر بن عبداللہ نے اپنے گھر جانے کی اجازت چاہی، جو کہ انہیں مل گئی، اور گھر میں آتے ہی اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ آج میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، مجھے بتاؤ کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ تو بیوی کہنے لگی کہ کچھ جو کے دانے پڑے ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے بکری کے بچے کو حلال کیا اور میری بیوی نے جو پیسے۔ میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے گھر میں آپ کے لیے مختصر سے کھانے کا انتظام کیا ہے، یا رسول اللہ آپ اپنے 1-2 آدمیوں کو ساتھ لے کر میرے گھر تشریف لے چلیں۔ تو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اعلان فرمایا کہ آج تمام لوگ یعنی تمام صحابہ اکرام جابر بن عبداللہ کے گھر جائیں گے، ہماری دعوت ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ پریشان ہو گئے کہ ہمارے گھر میں تو مختصر سا کھانا ہے، تھوڑا سا کھانا ہے جو مشکل سے 3-4 لوگوں کو پورا ہوگا، تو یہ اتنا سارا کھانا اتنے سارے لوگوں کے لیے کیسے پورا ہوگا؟ اب جب حضرت جابر بن عبداللہ انہی سوچوں میں گم تھے، تب اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، میرے آنے تک تم نے ہنڈیا چولہے سے نہیں اتارنی اور روٹیاں پکانی شروع نہیں کرنی، صرف آٹا گوندھ کر رکھنا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ اکرام کے ہمراہ حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر پہنچے۔ آپ نے دعا فرمائی اور اپنا لعاب دہن اس ہنڈیا کے بیچ میں بھی ڈالا اور آٹے کے بیچ میں بھی ڈالا، اور ارشاد فرمایا کہ اس ہنڈیا میں سے سالن تم نکالتے رہنا، اور یہ جو آٹا ہے اس کے اوپر سے کپڑا نہیں ہٹانا، اسی طرح سے روٹیاں پکاتے جانا ہے۔ اب میں قربان جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی بھی شان یہ ہے کہ وہ کھانا جو مشکل سے 3 سے 4 لوگوں کے لیے تھا، وہ 10 نہیں، 20 نہیں، 1000 صحابہ نے وہ کھانا کھایا۔ اور سر اتنا ہی نہیں، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے تو ہم نے جب ہنڈیا اٹھا کر دیکھی تو وہ اتنی ہی تھی جتنی ہم نے پکائی تھی، اور وہ آٹا بھی اتنا ہی تھا جتنا کہ ہم نے گوندھ کے رکھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔